بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں کوئی ایسے موضوع پہ بات کریں جس پہ ہمیں اور آپ کو کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کوئی اچھی بات ہو۔ مگر انفارچونیٹلی ہمیں آج بڑی کوشش کے باوجود کوئی اچھی خبر جو ہے نا وہ نہیں ملی کہ جس سے ہم پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ مہنگائی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے امیر غریب ہر شخص پریشان ہے، اور مہنگائی میں اضافہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے۔ نہ تو یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے تھم رہا ہے اور نہ ہی مہنگائی کم ہونے کا نام دے رہی ہے۔ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ ڈالر کی قیمت بھی آسمان کو چھوتی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات ہمیں کس طرف لے کے جائیں گے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مولوی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ندیم بھائی، 35 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان میں اضافے کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، آپ نے کہا نا کیسے ہیں آپ، میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خوف زدہ ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جی آگے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات آئیں گے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی موت دونوں طرف ہے۔ اچھا، ایک عام مثال دوں گا۔ ایک ڈاکٹر انسان کو کہتا ہے آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، مگر 50% چانس ہے کہ آپ زندہ بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص کیا کرتا ہے کہ آپریشن نہیں کراتا اور بھاگ جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب 50% بھی چانس نہیں ہے، نہیں رہے۔ تو ہمارا آئی ایم ایف جو ہے وہ سمجھ لیں، آئی ایم ایف نے ہمیں جو کہا کہ جناب آپ ہماری طرف آ جاؤ ورنہ موت ہو جائے گی۔ ہم آئی ایم ایف کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ ہم آپریشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آپریشن کا مطلب کیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو منع کر دیتے، سخت فیصلے کرتے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے۔ سخت فیصلے کیسے، مطلب کون سے فیصلے سخت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اب جو انہوں نے فیصلہ کیا، کیا کیا انہوں نے کہا جی ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ کر دیں۔ اچھا، سب سے بڑی وجہ جو آج پیٹرول ڈیزل مہنگے ہونے کی ہے وہ ہے ڈالر۔ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں نا اور آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں سارے امپورٹرز کے لیے ہر چیز مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ آپ چیزیں خرید رہے ہیں ڈالر سے۔ آپ تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں ڈالر سے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے جو آئی ایم ایف کا جو پہلی شرائط تھی وہ کیا تھی جناب؟ فری فلوٹ کر دیں۔ 270 روپے پہ آپ ڈالر لے کے جاتے ہیں تو کیا آپ کچھ بھی امپورٹ کریں، پیٹرول کریں یا کچھ بھی کریں، آپ کو مہنگا پڑے گا۔ دوسری جانب آپ جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قوت خرید، یعنی ایک عام آدمی کو چیز خریدنے کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں میرا ایک سوال ہے حکومت سے کہ جناب اگر آپ ڈالر کو 300 روپے تک لے جاتے ہیں تو آپ کی زیادہ تر جو امپورٹ ہے، آپ ایک امپورٹنگ کنٹری ہو، آپ کے ایکسپورٹس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے امپورٹ جو ہے امپورٹ بل بڑھ جائے گا، آپ کے یہاں مہنگائی بڑھ جائے گی، را مٹیریل مہنگا ہو جائے گا، دوائیاں مہنگی ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو چکا اور اگر مزید ہوگا ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ آپ کا میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کا جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ اسکول بس والے بھی اب مہنگا کریں گے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں سب کچھ آپس میں لنکڈ ہے اور پیٹرول سے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ مطلب عوام کے لیے بہت تکلیف دہ ہے اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے
کہ پیٹرول ابھی جو 249 روپے 80 پیسے پہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی اور 300 روپے کو ٹچ کرے گا. ڈالر کی قیمت بھی اور زیادہ بڑھنے والی ہے. مطلب یہ وہ خبریں ہیں جو مارکیٹ میں عام آدمی تک جو یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، اور ایسا اگر ہو جاتا ہے تو اگلے دنوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں؟ اگلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار باہر کے ممالک کے لوگ جو ہے نا پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی، وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، پاکستان کو خریدنا کہیں آپ، اور بہت سستے قیمتوں میں. یعنی کہ جو شخص اس وقت، اگر ہم پہلے کی بات کریں کہ اگر وہ 1 کروڑ روپے میں خریدتا تھا تو اب وہ 50 لاکھ میں باہر کے ممالک کا آدمی آ کے خریدے گا، کیونکہ ڈالر کی قیمت اب ڈبل ہو گئی چند سالوں میں. اب جب ڈالر کی قیمت میں ہوگا تو باہر کے ممالک کے لیے تو ہماری پراپرٹی بہت سستی ہو گئی. سر باہر کے ایک انویسٹر سے میری بات ہوئی، میں نے کہا آج کل تو ڈالر اتنا نیچے ہوا ہے، وہ چیز جو آپ کو پہلے 1 کروڑ کی ملتی تھی اب تو وہ 50 لاکھ کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے تو آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا، خریداری کرنے کا، پراپرٹیز بائنگ کریں کچھ بھی. تو انہوں نے مجھ سے پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر آج فرض کرو کہ $1 لاکھ میں پاکستان میں ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، کل کو میں یہاں سے جب وہ پیسے نکالوں گا تو میرا تو $1 لاکھ نہیں ہوگا، وہ تو $80,000 سوری مطلب کم ہو چکے ہوں گے پیسے. کیوں؟ کیونکہ ڈالر کی قیمت گرتی جا رہی ہے. اب میں اس کے جواب دیتا ہوں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لیکوڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں، ابھی لگایا 2 مہینے 3 مہینے لگائے پھر پیسے لے کے گئے. مگر جو پاکستان کے جو پراپرٹیز خریدنا چاہتے ہیں وہ 3 مہینے کے لیے نہیں کرتے، وہ 10 سال کی پلاننگ. یہ جو سی پیک کی پلاننگ ہے وہ 100 سال کی پلاننگ ہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چائنا اپنے کاروباری راستہ بنا رہا ہے، اور آج نہیں تو کل یہ سی پیک تو کمپلیٹ ہوگا. یہ پاکستان کے لیے نہیں بن رہا، یہ چائنا اپنے لیے بنا رہا ہے تاکہ چائنا سے لے کے رشیا تک جو ہے ٹریڈ ڈیولپ ہو چائنیز کا. اچھا، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، مگر کیا ہے کہ ہم نے فائدہ اٹھایا نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جو بھی آپ کام کریں بے شک کریں، مگر ہم اپنی جائیدادیں کسی غیر پاکستانی کو نہیں بیچیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں لائلٹی دی جائے. ہم نے کہا آئیے انویسٹ کریں خرید لیجیے، انویسٹ کریں خرید لیجیے. فری ٹریڈ زون بنا لیں جہاں پہ آپ جتنا چاہے سرمایہ کاری کریں مگر ٹیکس نہ دیں ہمیں. دیکھیں یہ تو مجبور ہیں ہم لوگ اس وقت. آپ کے سامنے وہ لوگ جو اپنی زمینیں نہیں بیچا کرتے تھے گاؤں دیہات میں، جو کہتے تھے کہ زمین ہماری ماں جیسی ہے، اب ہم اس کو نہیں بیچ سکتے، آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ خود زمینیں بیچ کے وہاں سے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف نے کیوں کہا کہ ڈالر بڑھا دیں، کیوں کہا مہنگائی کر دیں، ورنہ ہمارے یہاں لوگ زمین نہیں بیچتے ہیں. یہ جو ریسیشن کریٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ جناب ہم مجبور ہو کے اپنے اثاثے بیچیں. دیکھیں انسان اپنے بچے کو بھوکا دیکھے گا یا اپنی زمین جائیداد رکھے گا؟ وہ زمین جائیداد کوڑیوں کے دام بیچ دے گا اور پھر اسی زمین جائیداد کے اوپر وہ غلام بن کے مزدوری کرے گا. اچھا سر، میں یہاں پہ آپ کا ایک جملہ کہ یہ جو ریسیشن ہے یہ کریٹ کیا جا رہا ہے، جی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ یہ مطلب کون کریٹ کر رہا ہے اور کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے، کیا کسی کا مفاد ہے اس میں؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں یہ اس لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ممالک کہہ دیں، ویسٹرن میڈیا کہہ دیں، یا جو بگ ٹائکونز جو ہوتے ہیں، جو کہ بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتے ہیں، جو دنیا کی اکانومی کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب آگے آنے والے دنوں پہ جن جن جگہوں پہ پوٹینشل ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ اپرچونٹی کو گریب کریں. اب اپرچونٹی کو گریب کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ چیزوں کو انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر مجھے آپ کی کوئی پراپرٹی خریدنی ہو تو میں آپ کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ آپ کہو گے کہ جو بھی ہے مجھے بس پیسے مل جائے. مجبوری کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اسلحے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو کسی کو مارنا ہو نا، آپ اس کی تنخواہیں روک دیں، گولی سے زیادہ میں کہتا ہوں اس کو درد ہوگا، تکلیف ہوگا، اس شخص کو مرتے مرتے مر جائے گا اور وہی کہے گا کہ بس مجھے کھانا دے دو. جب وہ اپنے بچوں کو روتا ہوا دیکھے گا، اپنے گھر کے حالات دیکھے گا نا، تو اس کے لیے موت جو ہے نا
میں کہتا ہوں بہت آسان ہوگی مگر زندگی مشکل. وہ تو ہمارا کیونکہ دین کہتا ہے کہ خودکشی حرام ہے, ورنہ جو صورتحال کریٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں غریب آدمی کو جینا مشکل ہے. اب وہ پیٹرول جو ہے اگر موٹر سائیکل میں بھی ڈالے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگی. کیا تنخواہیں بڑھائیں گے کوئی؟ مجھے بتاؤ تنخواہ کون بڑھائے گا جب کاروبار ہی نہیں ہو رہا؟ لوگ اپنے کاروبار بیچنا شروع کر دیں گے. اب حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسے معاملات کے اندر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں لیتے, ایگریکلچر گروتھ کی طرف آتے, کیونکہ جب آپ کے اناج خود ملک میں پیدا ہوگا تو کم سے کم اناج سستا ہوگا. دوسری حکومت کو چاہیے تھا فوری طور پہ سروس انڈسٹری کی طرف جائے. سروس انڈسٹری میں آپ کو بہت سی چیزیں موقع ملتے ہیں. انڈسٹری کا اگر ہم جاتے ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز کی طرف, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بجلی مہنگا, گیس کی دستیابی ہے نہیں, کاسٹ آف فائننس بڑھ چکا ہے. تو ہمارے پاس انڈسٹری کی صرف باتیں ہوتی ہیں کہ جناب آپ یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا. ہم ساری دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر دیکھیں, آپ نے کہا کہ جو دشمن طاقتیں ہیں ہماری, ٹھیک ہے, یا دشمن ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں, ان کی کسی نہ کسی سازش کی وجہ سے, یا انہیں ہم لوگ چبھتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. مگر اسی کے پیرالل ایک طاقت ایسی بھی تو موجود ہے. یہ ڈر, یہ خوف تو ہر ملک کو ہی ہوتا ہے نا کہ دوسرے ممالک نے ان کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی اگر خالی میدانی علاقہ بھی ہوگا نا جس کے اوپر صرف خرچہ بھی ہوگا تو تب بھی دوسرے لوگوں کی اس پہ نظر ہوگی. کوئی مطلب اس پہ قابو کرنا, قبضہ کرنا بالکل بتاؤ وائڈ نہیں کرے گا. ہمارے ہاں اگر دوسرے لوگ, دوسری طاقتیں ایسا سوچ رہی ہیں تو وہ طاقتیں بھی تو ہمارے اندر موجود ہیں جنہوں نے ان ساری نظروں سے پاکستان کو بچانا ہے, جنہوں نے ان کی ان ساری کوششوں کا ناکام بنانا ہے. وہ کدھر ہے؟ مطلب ہم لوگوں نے کیا اپنے آپ کو اتنا ایزی ٹاسک بنا لیا ہوا ہے کہ امریکہ چاہے تو یہاں پہ ایسا ہو جائے تو یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے, اگر وہ فلانی جگہ فلانا کوئی چاہے کہ یہاں ان کی حکومتیں گر جائیں تو حکومتیں گر جاتی. مطلب ہم لوگ بالکل مطلب بے ضرر لوگ ہیں, ہماری اپنی کوئی وہ ایسی وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں افریقہ جیسے ملک میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ کہے کہ جی میرا ملک جو ہے ڈوب گیا, میرا ملک ڈوب رہا ہے, میرے ملک میں اندر سوائے بےایمانی کے کچھ نہیں ہے, میرے ملک کی کبھی کسی افریقن کے یا کسی بھی ممالک کے آدمی سے سنا ہے ملک کی برائی کرتے ہوئے؟ ہمارے یہاں حب الوطنی نہیں ہے, پیٹریوٹزم نہیں ہے. کبھی ہم اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کبھی ہم ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی برائیاں ہم لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو کیا یہ سیاسی جماعتوں نے ہمیں اداروں کی طرف یہ بولنے پہ مجبور نہیں کیا کیا؟ آج آپ اس حکومت کی بات کر لیں, اس میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے, پچھلی حکومت میں اپوزیشن کیا کر رہی تھی, انہوں نے ہی تو, ان سارے سیاستدانوں نے ہی تو ہمیں اداروں کی طرف لگایا ساری عوام کو کہ یہ ہیں اصل کرپٹ, اور کہ مطلب اپنی کرپشن جو ہے ان کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلب انگلیاں اٹھاتے رہے. نفرتیں پھیلا دی. جس گھر میں اتفاق نہیں ہو, محبت نہیں ہو, تو وہاں فاقے آتے ہیں. میں آج آپ کو بتا دوں ہمارے ملک کے اندر مسئلے مسائل اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں جی ڈیفالٹ کر جائے گا. مجھے بتائیں بڑے بڑے تجزیہ کار, بڑے بڑے اکانومسٹ کہاں گئے؟ وہ تو کہنے گے 2 دن بعد ہونے والا ہے. وہ چیزیں نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے 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 آج میرے منہ میں خاک, وہ پوزیشن پہ لے کے آگے ہیں وہ لوگ. اب انویسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے تو اپنے لوگ بول رہے ہیں ڈیفالٹ کر رہا ہے, میں پیسے کیوں لگاؤں. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ڈالر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, کہہ رہے ہیں جی فری فلوٹ دے دو, کھلے عام دے دو, جو چاہے یہاں سے آئے افغانستان لے کے چلے جائیں, جو چاہے جتنا چاہے ہولڈنگ کر لیں, کریٹ کریں. بینکس جو ایسے کریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا, ایل سیز نہیں کھولنے, یہ نہیں کھولنے, اور پھر کہتے ہیں ہم پیسے کہاں سے لائیں. جناب بینکس کا کام ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کا کام ہوتا ہے منی فلو کو کنٹرول کرنا. ورنہ آپ کیا, بینک اور یہ اسٹیٹ بینک کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اسٹیٹ بینک دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے, وہ منی فلو کو کنٹرول کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے جی مجھے کتنے نوٹ چھاپنے, کس انٹرسٹ ریٹس پہ کرنے ہیں, پبلک کس طرح سے سروائیو کرے گی, اکانومی کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ہماری امپورٹس کتنی ہیں, ایکسپورٹس کتنی, یہ ساری چیزیں. آپ نے کہا نہیں جناب فری فلوٹ کر دو, جس کی مرضی ہے جتنا ڈالر لے جائے. وہ یہی ہوا, بالکل سٹاک مارکیٹ کی طرح ہم نے سٹا بازار بنا دیا. سر دیکھیں, جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے ابھی ملک کی, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ ملک کے لیے بہتر فیصلے لے سکتے ہیں اور عوام کو آنے والے اس مہنگائی کے طوفان اور مہنگائی کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک ان کو خوف کیا ہے کہ عوام کے پاس جانا ہے، اور عوام کو کیا ہے نیگیٹیوٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے۔ ایک ہی ادارے کے، ایک ہی منسٹری کے، ایک ہی حکومت کا آدمی بولتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایک کہتا ہے جانا چاہیے، اور ایک فیصلے نہیں ہو پاتے، ہم اکٹھا نہیں ہو پائے ہیں اب آج بھی آپ تک۔ دیکھیں سر، اسحاق ڈار صاحب ہیں، جی ٹھیک میں ہے، اسی اب کی طرف ان اشارہ کر رہا کے تھا۔ سر ان کے بارے میں پاکستان میں آدھے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بڑے قابل آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور یہ آگے مطلب انہوں نے بڑا سنبھالا ہوا پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا، مطلب بچانا چاہ رہے تھے۔ ایک دھڑا پورا، ایک دھڑ یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس زیرو ہے، اور انہوں نے ان کی وجہ سے آج اس وقت ہم اس نہج تک آ گئے ہیں۔ مطلب کون اندازہ لگائے گا کہ قصور کس کا ہے؟ مطلب نشاندہی کون کرے گا؟ ہر پارٹی کو، ہر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تباہی میں ہمارے پاس ہی ملک کا حل موجود ہے۔ اور جب یہ ان کے پاس اقتدار آتا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا۔ چلیں ان دونوں میں سے کسی ایک نے تو کیا ہے نا ملک کو تباہ، یا اپنا حصہ تو دونوں نے ڈالا ہے۔ اب جنہوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں، ان کا گریبان کب پکڑا جائے گا؟ ان کو دوبارہ یا تو ہونا کہ ہم لوگ ہی انہیں دوبارہ موقع نہ دیں، کیونکہ یہ قصوروار تھے، انہوں نے اپنا رول ٹھیک سے پلے نہیں کیا۔ انفارچونیٹلی یہی وہ لوگ جو پاکستان کی مطلب پاکستان کو ان حالات پہ لانے میں جن کا پورا کردار ہے، انہی لوگوں کو دوبارہ ہم نے ایوانوں میں دیکھنا ہے، انہی لوگوں کے لیے ہم نے نعرے لگانے، انہی لوگوں کو ہم نے ووٹس دینے، اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح دے کے ہم نے ان کے اوپر پھر سے فدا ہو جانا۔ یہی مسئلہ ہے، اور یہی تباہی کی وجہ، یہی لوگ انہی چند کاروباری لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو تمام حکومتوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے آپ دیکھیں وہی لوگ، میں نام نہیں لوں گا، وہی لوگ ان کے ایڈوائزر بنتے ہیں۔ یہ تجزیہ کاروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ بڑے بڑے جو ہمارے یہاں ڈاکٹر پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جو 50 سال سے ان کا تجربہ ہے، 20 سال کا تجربہ، 30 سال کا تجربہ، جو کہ چاہتے ہیں کوئی چیز نیا کریٹ کریں، ان بیچاروں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان سیٹوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان اکانومسٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ انہی کو بلایا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ، اور انہی کو حکومت بھی چانس دیتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم برانڈڈ چیزیں جاتے ہیں، ہم برانڈ کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ریلے کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہا تو اچھا ہے، تو وہ کہے گا بالکل اچھا ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو مجھے کوئی جواز بتا دینا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئی ایم ایف کے پیچھے جانا چاہیے تھا، تو مجھے اس کی جواز بتا دیں کہ کیا آئی ایم ایف کے پیچھے جا کے ہمیں ڈالر کو 300 روپے پہ لانا چاہیے، اور 300 روپے سے کیا امپورٹ را مٹیریل سستی ہوگی؟ کیا ان کے پیچھے جا کے ہمیں ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں، ان کے پیچھے جا کے ہم پیٹرول کو 300 روپے کا کر دیں؟ ہم کیا مجھے بتائیں نا، لاجکس بتائیں۔ اگر ہم ان چیزوں کے علاوہ ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، امپورٹ کو بند کر دیتے ہیں، اور صرف ضروری چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں ایل سیز رک گئی ہیں، پھر کس چیز کی ایل سی روک دی ہے؟ آپ کو سیب لانا تھا امپورٹ کرنا تھا، انگور لانا تھا اس کی امپورٹ کر دیا، آپ نے روکا ہے تو بہت اچھا کیا۔ سر کیا یہاں سے جس جگہ پہ ہم ہیں یہاں سے بھی ایک بہتری کا سفر جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ اور مطلب یہ حکومت یا جو اپوزیشن میں ہے اس وقت، وہ لوگ جو حکومت میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ان کے پاس اقتدار آتا ہے، یا کوئی ایکس وائی زی کچھ ایسے قابل لوگوں کے پاس اگر اقتدار آتا ہے، تو کیا تب بھی ہم ملک کو بہتر سمت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی مثال ہے ایران۔ اچھا، جب سینکشنز لگے تھے اور خمینی صاحب زندہ تھے تو لوگوں نے کہا ایران تباہ ہو گیا، کیونکہ سینکشنز اتنے ٹف تھے کہ ایران کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف تیل تھا، اور وہ تیل بھی بیچنے جب جاتے تھے تو کوئی بیچ نہیں سکتے تھے۔ وہ ایران جس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، اس اپنے پیر پہ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پالیسیز اپنائی، اور پالیسیز کون تھی؟ اسلامک پالیسیز۔ دیکھیں آج جس مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، بڑا خطرناک پوزیشن پہ آ گیا ہے، لوگ جو ہے وہ
جرائم کی طرف جائیں گے, کرائم ریٹ بڑھے گا. اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی دین کی باتیں کرنے والا شخص نہیں ہوا اور جو عوام کو یہ نہ بتائیں کہ اللہ کے طرف بھروسہ کریں, صبر کریں, گناہوں کی طرف نہ جائیں, تو یہاں کرائم ریٹ بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر التجا کریں, کیونکہ دینے والی رب کی ذات ہے. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, وہ بڑی طاقتور ہے. اور miracles do happen, یہ تو انگریز بولتا ہے, معجزات ہوتے ہیں. مگر اس وقت ہمیں معجزہ ہی چاہیے. ہمیں چاہیے مساجد میں دعا کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. ہر آدمی اپنے آپ کو ایماندار اور سادھو کہتا ہے اور خود بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے, رشوتیں لے رہا ہوتا ہے, اور پھر عوام کہتی ہے کہ جناب یہ فلاں چور ہے, وہ چور ہے. اپنے اپنے گربانوں میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھتا. سر دیکھیں معجزات تو ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اس قوم کی جو حالت ہے, ہمارے جو حکمران ہیں, رہنما ہیں, ان لوگوں کے جو جو اس وقت معاملات ہیں, مجموعی طور پہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کوئی معجزہ ہوگا اور سارا کچھ جو ہے نا وہ نظام سیٹ ہو جائے گا. مطلب ابھی ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہمارے وہ لوگ سیاستدان جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان حالات سے نکال دیں گے یہ لوگ, یا فلانا آئے گا اور وہ نکال دے گا, میں نے آنیسٹلی ابھی تک ان لوگوں سے کوئی اتنی فکر والی بات سنی ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو ہی صرف نقصان پہنچانے, کسی کو سزا دلوانے اور نا اہل قرار دلوانے کے علاوہ کوئی ان کی ترجیح نہیں ہے. اور تو جب ایسی صورتحال ہو کہ کوئی آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے یا ملک کے لیے کسی مخلص ہو کے کوئی فیصلے کرے گا یا کوئی کام کرے گا, تو تب بہتری کو ہم کہاں سے دیکھیں گے, کہاں سے انتظار کریں گے اس کا؟ دیکھیں, ہمیں لیڈروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں خود کو بدلنا چاہیے. آٹے میں نمک کے برابر اگر ہم منافع لینا شروع کر دیں, مگر ہمارا خوف, ہمارا حرص, ہمیں یہ لگتا ہے نہیں اگر میں نے منافع نہیں لیا کل میں کیسے زندہ رہوں گا. آٹے میں نمک کے برابر اگر منافع لیں گے تو وہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں نا, اس کے نفع سے اس کا اپنا گھر نہیں چلے گا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹھیلے والے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اگر یہ فروٹ مہنگا بیچتے ہیں, منڈی کا ریٹ کچھ ہے, وہاں پہ ایک چیز 80 روپے کی ہے اور یہ 160 کی بیچتے ہیں, تو یہ اتنا زیادہ منافع لینے کے بعد کیا انہوں نے بنگلے ڈال لیے ہیں اپنے, یا یہ آ کے گاڑی میں مطلب آ کے سبزی بیچنے آتے ہیں؟ یاد رکھیے گا فہیم, ہر گناہ کے کام میں کبھی برکت نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسری جانب اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں, وہی آپ والی بات ساری عوام کر رہی ہے کہ یار میں کیسے جی پاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے, کیوں ہم یہ کہتے ہیں یار سود کے بغیر ہمارا مسئلہ نہیں چلے گا. میں آج آن ایئر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جو بھی انسان قرضہ لیتا ہے سود پہ وہ ڈوب جائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے جنگ کر کے آپ کبھی جیت نہیں سکتے. آج ہم ہر شخص جو ہے نا دین سے دور ہو چکا ہے, اور ہم وہی کہتے ہیں نہیں یار معجزات کہاں ہوتے. استغفار کبھی کوئی پڑھتا نہیں ہے, مساجد کو رات کو تالا باندھ جاتے. ہمیں یاد ہوتا ہے, میں بچپن میں تھا, آدھی رات کو دل ہوتا تھا تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. جب اداس ہوتے تھے یا کچھ ہوتا تھا, مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اگر قسم کھا لو تو میں تمہارے کو یقین کر لوں گا. آج لوگ مسجد میں جائیں تو چپل چوری ہوتا ہے. وہ ایک کسی نے بڑا عقل مندی کی بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارا تو اس وقت حالت یہ ہو گیا ہے کہ سامنے جوتا رکھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتا ہے, پیچھے اگر جوتا رکھتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا. تو یہ حقائق کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک معیار ہے اس قوم کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں معافی چاہتا ہوں, مطلب یہ بھی ہمارا ہی ایک چہرہ ہے اسی قوم کا کہ یہاں پہ مسجد میں بھی ایک چیز محفوظ نہیں ہے. تو ہم ایوانوں میں اور قومی خزانوں میں کیسے یہ امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ وہاں ہماری کوئی بھی چیز جو ہماری امانت جو ہے عوام کی وہ محفوظ رہے گی وہاں پہ؟ دیکھیں, معذرت کے ساتھ آج بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو بدلنا پڑے گا. مجھے, آپ کو, ہم سب کو بدلنا پڑے گا. اور دوسری جانب اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے کہا نا ایوانوں میں, سیاستدانوں میں, ہمارے یہاں سیاست کیسے ہوتی ہے. آپ کو میں گندا کہتا ہوں, آپ مجھے گندا کہتے ہیں. مسئلے کے حل کی طرف کون آتا ہے؟ کس ماہر معاشیات نے, کس نے بتایا کہ جناب یہ ہمارا اکنامک ماڈل ہے, اس کے تحت
ہم 10 سال میں بہترین بن جائیں گے. مجھے ایک اکنامک ماڈل تو بتائیں کسی منسٹر کے, فائنینس منسٹر کے, جنہوں نے 10 سال کا اکنامک ماڈل بنایا. وہ کوئی اکنامک ماڈل نہیں ہے, کوئی اکنامک پلانز نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنے سال کا پلان بنتا ہے ویسے؟ ہمارے یہاں جب ایسے بنتا ہے کہ جناب جب تک آپ سیٹ پر ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا پلان بنائیں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. ہمارا ووٹ بینک کا پلان بنتا ہے, الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, روڈیں بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, پھر الیکشن چلے گئے, پھر بندر بات شروع ہو جاتی ہے, اچھا تم نے یار بڑے پیسے لگائے تھے, ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے. ہمارے یہاں تو بنتے ہی لوگ پیسوں سے. عام آدمی تو سیاست میں آ ہی نہیں سکتا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو آپ لے لیں. اور اگر عام آدمی کی پارٹی کبھی بنتی ہے تو وہ بھی پھر بدماش اور ڈاکو بن جاتے ہیں, وہ ان کو بھی اچھا مزہ آتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں نا, سارے سیاستدان کبھی آپ نے دیکھا سوزوکی ایف ایکس یا آلٹو میں آئے؟ پارلیمنٹ میں کون لوگ آتے ہیں جن کی 1.5 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے کی تو گاڑی ہوتی ہے اور وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں؟ مزے کی بات, یہ پارلیمنٹ کے اندر کون لوگ ہیں؟ یہ غریب کا درد کیسے سمجھیں گے؟ ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہاں مہنگائی ہے, مگر کیا مہنگائی کا درد ہے ان کو؟ دیکھیں جن حالات کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں ہم سب ان سے واقف ہیں, یہ ایسے ہی ہیں, مگر جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آئندہ آنے والے کئی سالوں تک یہ ایسے ہی نظام رہنے والا ہے. ان کی بجلی فری ہے, ان کا گھر فری ہے, ہر چیز تو ان کے لیے فری ہے. سر یہ نظام ایسے ہی رہنے والا ہے, یہ لوگ جائیں گے انہی گاڑیوں پہ, ان سے جدید گاڑیوں پہ, ان کے بچے آ رہے ہوں گے ایوانوں پہ, ہم حکمرانی کر رہے ہیں. یہ سیاستدان, یہ بیوروکریٹس, یہ تمام چیز. آپ کو یاد ہوگا محمد خان جنیجو صاحب نے ایک دن کے اندر آرڈر پاس کیے تھے کہ جناب 1000 سی سی سے اوپر کوئی گاڑی نہیں رکھیں گے سرکاری لوگ. آج آپ دیکھیں کہ ہماری قوم, آپ کہتے ہیں جی بینکرپٹ ہونے والی ہے, غربت ہے, پریشانی ہے, اور ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. بہترین گاڑیاں, پاور اتنا کہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے بادشاہ کے دربار میں. آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے کہ ہم دروازہ کھولیں اور اندر چلے جائیں؟ نہیں, صاحب میٹنگ میں, صاحب کانفرنس کر رہے ہیں, کانفرنس ہوتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں میں. آپ کے جتنے کنزیومر ایسوسیشن, کنزیومر پروڈکٹ, یہ وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو ایوارڈیں دی جا رہی ہوتی ہیں. کس لیے؟ کیا کارکردگی پہ؟ نہیں جناب, کیونکہ آپ نے وہ ایوارڈ جو ہے نا بیچ دیے ہیں بینر کے نام پہ, کہ سر آپ 10 لاکھ کا بینر دیں, آپ بتائیں میں آپ کے بیٹے کو وہ ایوارڈ دے دوں, میں آپ کو برانڈ آف دی ایوارڈ دے دوں, ایئر آف دی برانڈ. ہماری قابلیت پہ کیا چیز دیا جا رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ ذرا جذباتی ہو گیا تھا, مگر یہ مگر ندیم بھائی وہ قابل لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس طوفان سے نکالنا ہے, یا جنہوں نے اس معاشی بدحالی سے پاکستان کو نکالنا ہے, وہ قابل لوگ کہاں ہیں اور ان قابل لوگوں سے کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ ایک بہت قابل آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور سپوز ٹھیک ہے آپ کو کسی حکومت میں مطلب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے, تو آپ نے تو اس فوراً جاتے ساتھ جن لوگوں نے آپ کو ملک کے لیے ذمہ داری دی ہے, آپ نے انہی کے حق میں بات کرنی ہے. جو ان کا سارا کیا دھرا ہے وہ آپ نے 1 منٹ سے پہلے اپنے پورے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. آپ زندگی میں کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جب تک اب ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں تبدیلی کبھی نہیں آئی پاکستان میں. 175 فیملیز ہیں جو پورے پاکستان کی معیشت کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے. 175, ہم ہزاروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ وہی فیملیز ہے, یہ وہی ہے. سلک بینک کس کا تھا؟ وہی شوکت ترین صاحب, عارف حبیب صاحب, فلاں پنجاب کے 1-2 اور سیٹ, ٹھیک ہے جناب. یہ اس طرح کئی اور آپ دیکھیں, کئی جتنے بھی بینک ہیں, حبیبز دیکھ لیں, آدم جیز دیکھ لیں, یہ سارے دیکھ لیں, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایسے شخص بتائے جو کہ پاکستان میں نئے بزنس مین آگے ہو, نئے انٹرپرینورز آگے ہو. جناب یہ صرف وہی سیاستدان ہوتے ہیں, سارے چیز ہوتے ہیں نا. اچھا ندیم بھائی, ہم تھوڑا سا ایک مطلب ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے, اور یہ جو بڑی بڑی رقمیں ہمیں قرضے اور امداد کی مد میں ملتی ہیں, یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. میں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم
ہمارا ذریعہ آمدن کیا ہے اور کس طرح ہم یہ جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑا کے خود اپنی کمائی کے اوپر جو ہے وہ اپنے ملک کو کھڑا کر سکتے ہیں اپنے بازوؤں کے ساتھ. ذرا اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. تو یہ قرضہ جب ہم لیتے ہیں تو وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے اور کس استعمال میں آتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں جتنے بھی حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں, جتنے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, اوور نائٹ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, فاسٹ ڈیولپمنٹس کی طرف آتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. تو ابھی تو ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہے میرا خیال ہے. دیکھیں ہم پچھلے 10 سالوں سے فاسٹ ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ قرضے بڑھ رہے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وقت کے حساب سے. میں آپ کو جیسے ایک عام آدمی کے لیے مثال بتاتا ہوں. میرے پاس کچھ آمدنی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں. ٹھیک ہے جناب, مگر اس سے پہلے کہ گھر بننے میں 3 سال لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار مجھے گھر بنانا ہے 6 مہینے میں. ٹھیک ہے, تو 6 مہینے میں گھر بنانے کے لیے مجھے اخراجات میرے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں 10 مزدور کی جگہ 20 مزدور لگاؤں گا. صحیح ہے جناب, میں ہر چیز کو ڈبل قیمت پہ ہماری کنسٹرکشن کاسٹ آ جاتی ہے. دن بھی رات کام ہوگا, رات میں بھی کام ہوگا. رات میں بھی کام ہوگا, رات کو ڈبل اوور ٹائم پہ مجھے دینا پڑے گا. یعنی جو میں سنگل, تو کیا ہے میرے اخراجات بڑھتے جائیں گے, میرا گھر تو بن جائے گا مگر میں آدھے پیسے جو میرے تھے اس کے اوپر میں نے آدھے پیسے لے لیے بینک سے. اب بینک کہتی ہے مجھے شرعی سود دو گے تم 25%. اب میری جو سیونگز تھی, جو میری بچت تھی, وہ 5% تھی. اب میں ساری عمر وہ 5% دیتے جاؤں گا مگر میرا 20% پورا نہیں ہوگا کیونکہ شرعی سود بڑھتے جائے گا. تو یہی پاکستان کا حال ہو رہا ہے. ہم بناتے جا رہے ہیں مگر ہم اس سوچ میں جلدی بناؤ, دیکھو ہم الیکشن میں ہمارا ووٹ بینک آ جائے گا, فلاں احساس پروگرام, انشورنس پروگرام. ہمیں انشورنس کے پیسے دینے ہوتے ہیں. ساری دنیا میں لوگ میڈیکل انشورنس سے ڈر کے, یقین کریں, ویزا نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اگر باہر کے ممالک کا کوئی آدمی آئے گا تو ہمارے میڈیکل ایکسپنسز بڑھ جائیں گے. ہمارے یہاں ہم نے کیا کیا, بندر باٹ, ہر چیز بغیر سوچے غریب کی مدد کر رہے ہیں. غریب کی مدد نہیں کر رہے آپ, غریب سے پیسہ لے کے غریب کی ہی مدد کرنا. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیب سے لیا, دوسرے جیب سے لے لیا, مگر یہ جیب پھٹا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے. یہ جو ہم جتنا بھی حکومت جو کرتے ہیں, آپ دیکھیں بے نظیر انکم فنڈ, آپ دیکھیں فری میڈیکل, یہ آپ کے میرے ٹیکسز سے دے رہا ہے. نہ دیکھیں, نہ زرداری صاحب اپنے جیب سے دیتے ہیں, نہ عمران خان دیتے ہیں, نہ شہباز شریف دیتے ہیں. تصویر تو ان لوگوں کی لگتی ہے, تصویر ان کی لگتی ہے, پیسے آپ اور میں دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں, ہم جو قرضے لے رہے ہوتے ہیں حکومتوں دوسری ممالک سے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ مجھے بتائیں, سیلاب کے اندر آپ مجھے تمام لیڈروں کی ایک لسٹ بنا دیں کہ جس نے کتنے کتنے پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے دیو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہوتے, یہ این جی اوز بھی وہاں سے پیسے منگا لیے, یہاں سے. واہ واہ کتنے اچھے آدمی ہیں, اپنے جیب سے. میرے پاس پیسے جب کوئی آتا ہے چندہ مانگنے, میں کہتا ہوں تم نے کتنے دیا, اپنے پرسنل جیب سے. سر ایک اور چیز قرضے کے حوالے سے, کہ ہم قرضہ لیتے ہیں, اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں کہ اس دفعہ ہمارا کام نہیں چلا, اس دفعہ ہمیں نقصان ہو گیا, یا اس دفعہ ہمیں وہ جو پیسے آنے تھے وہاں سے نہیں آئے, کہ ہماری کچھ ضرورتیں ہیں, یہ پوری کر دیں, قرضہ دے دیں. مطلب اسی قسم کی ہی وہ مطلب ریزنز ہوتی ہیں کہیں سے بھی جب آپ قرضہ لیتے ہیں. کوئی عام آدمی انڈیویجول لے, کوئی آرگنائزیشن لے, یا کوئی کنٹری لے, کوئی اسٹیٹ لے, تو وہ ریزنز ایسی ہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس کیا ریزن ہوتی ہے, مطلب ہماری سورس آف انکم کیا ہے کہ جو ہم نقصان میں ہیں جی, اوکے ہماری اس دفعہ آمدن نہیں ہوئی, یا تھوڑے حالات خراب ہیں, سیلاب آ گیا ہے, تو اگلے سال انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم سارا ریکور کر لیں گے, آپ کے پیسے بھی دے دیں گے. کوئی تو ایک ہوپ ہوتی ہوگی نا کہ جہاں سے ہم نے وہ پیسے ریکور کرنے ہیں, جو پیسے آنے ہیں, پیسے کمانے ہیں, کوئی ہماری آمدن کا ذریعہ ہے جہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ یہ قرضے بھی اتارنے ہیں, جہاں سے ہم نے آئندہ قرضے نہیں لینے ہیں, اور انہی پیسوں سے ہم نے اپنے معاملات ملک کے چلانے ہیں. وہ کیا ہے؟ بہت بہترین سوال کیا.
ہم 3 لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عام عوام, آپ نے دیکھا ہوگا کریڈٹ کارڈز لے لیا اور کسی باس سے جا کے کہا کہ سر مجھے ایڈوانس دے دیں. وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار تھوڑا میرے دل ہو رہا ہے گھر کو اور اچھا کر دوں, میری بیٹی کی شادی میں بہت زبردست قسم کا کر دوں. ان سے کہا جاتا ہے یار پیسہ کر لیں گے یار, تھوڑا تھوڑا کر کے میں جو ہے نا کریڈٹ کارڈ کے پیسے کر دوں گا, مگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آدمی بیچارہ ڈوب جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے, دوسرے لوگ اس کو بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدن تو ہوتا ہے نا, کوئی یہ پلان تو ہوتا ہے نا کہ میں نے ادھر سے پیسے آئیں گے میں نے اتار دینے ہیں, اس کے باوجود وہ بڑے مشکلات میں ہو کے مشکل حالات ہوتے ہیں. دوسرا وہ ہوتے ہیں جناب کہ حکومتی لوگ, وہ قرضہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں, لوگ کہیں گے واہ یار پل بنا دیا, واہ یار یہ بنا دیا, فلانی بس آ گئی, ٹرین آ گئی, اور ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ ووٹ دینا شروع کر دیں گے. اور یہ نہیں سوچتے کہ آمدنی کہاں سے کریں گے بھائی. حکومت کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکومتی اداروں پہ. ہم تو حکومتی ادارے بند کر دیں, ہم کہتے ہیں پی آئی اے نہیں چل رہا, ہم کہتے ہیں ریلوے نہیں چل رہا, ہم اس قسم کے ہمارے حکومتی ادارے کم ہوتے گئے, بڑھتے نہیں گئے. اگر ہم حکومتی اداروں کو بڑھاتے تو آج نوکریاں بھی زیادہ ہوتی, حکومت بھی پیسے کما رہے ہوتے. حکومت کی آمدنی صرف میرے آپ کے ٹیکس پر ہے, کاروبار نہیں کر رہا حکومت. جی, ٹیکس بھی ہم لوگ تقریباً نہ ہونے کے برابر کلیکٹ کرتے ہیں پوری عوام میں. دیکھیں وہ اب نہ ہونے کے برابر وہ تو ہے ڈائریکٹ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس. دودھ لیا, دودھ کے اوپر ٹیکس. آپ اگر جنازے کا جو کپڑا لیتے ہیں نا, کفن لیتے ہیں, اس کے اوپر ٹیکس. آپ جو سلیب لگا رہے ہوتے ہیں نا قبر کے اوپر, جو سیمنٹ کی سلیپیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹیکس. ہر چیز پہ اچھا, تو یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ملک کے پاس جو ذریعہ آمدن ہے وہ صرف یہی ہے کہ چیزیں مہنگی کر دو, جو ٹیکس آئے گا, ٹیکس کے ذریعے جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں یہی کمائی ہے ٹوٹل. یہی کمائی ہے. اچھا, تو ادارے تو بنا نہیں رہے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا باقی ممالک بھی اسی ماڈل کے تحت اپنی اپنی قوموں کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیا باقی ممالک میں بھی جو ان کے سرکاری ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کی آمدن میں اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے, وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ گھاٹے میں چل رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ان کا کوئی ایک سورس آف انکم نہیں ہوتا؟ کوئی ملک ٹورزم سے پیسہ کماتا ہے, کوئی ملک جو ہے وہ چیزیں وہ مطلب الیکٹرانکس میں کچھ ایسی کمال چیزیں بناتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی مانگ ہوتی ہے, کوئی ایسی کوئی چیز پیدا کرتا ہے, پیداوار ان کی کوئی ایسی ہوتی ہے, کوئی ایسی اپنے ملک میں چیز کاشت کرتے ہیں وہ لوگ, ایسی پیداوار ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں اور پیسہ وہاں سے ارن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کیا ہے؟ کوئی کچھ ہے ہی نہیں. ہم ایک زرعی ملک ہے, ہم نے صرف اپنی پاک سٹڈیز کی کتاب میں پڑھا ہے زرعی ملک ہے, اس کے علاوہ تو گندم تو ہمیشہ باہر سے آتی ہے, ہمیں پیاز اپنے دشمنوں سے منگانے پڑ جاتے ہیں. سب سے بڑی ہماری جو ایسٹ ہے, ہماری یوتھ, ہمارا نوجوان نسل, اگر ہم اس کے اوپر کام کریں, ان کو تعلیم دیں, ان کو سکل لیبر بنائیں, تو وہ دنیا میں جا کے کام کریں گے, نوکریاں کریں گے, ڈالر بھیجیں گے. ہندوستان کی مثال دیتے ہیں, غریب ملک تھا مگر وہ ہندوستانی, بنگلہ دیشی, ان لوگ باہر ملک سے گئے, انہوں نے نوکریاں کی. آج دبئی میں کون بیٹھے ہوئے؟ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے, پڑھائی مہنگی کر دی ہے, اور ایک ان کو ڈگری کے نام پہ ان کو لوٹا جا رہا ہے, ان کو تعلیم نہیں دیتے. تعلیم اور ڈگری میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں تعلیم مہنگا کر دیتے ہیں اور اسے ایک برانڈ بنا کے ایک ڈگری لیتے ہیں, مگر اس بچے سے جب میں بات کرتا ہوں اس کا آئی کیو لیول بہت کم ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اکنامکس ہے کیا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ورلڈ اکانومی کہاں موو ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے, ہم مشینوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک آخری سوال پروگرام کے, پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب سپوز وہ اقتدار میں آتے ہیں, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, تو کیا وہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے آ سکیں گے؟ ان کے پاس کوئی حل ہے؟ جی, ان کے پاس ایک حل ہے. وہ یہ کہیں گے جناب مجبور ہوں, مزید اور مہنگائی کرنی پڑے گی کیونکہ پچھلی حکومت نے کیا. یہ حل ہے ان کے پاس, صرف یہی ہے اسٹیٹمنٹ. کوئی ایسا, یہ صرف آپ کو صرف یہی بات کہیں گے, دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جو بھی حکومت آئے گی صرف آپ سے یہی کہے گی کہ جناب ہم مجبور ہیں, مجبور تھے. اگر کوئی حکومت واقع میں ہے تو اخباروں میں اپنا اکنامک پلان, اکنامک ماڈل پرنٹ کر دے اور بتا دے اس فارمولے کے تحت ہم جو ہے مہنگائی کم کریں گے. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ جناب میں آپ کے چینل کو جو ہے نا برطانیہ کے چینل سے بھی اوپر کر دوں گا, تو آپ کا مالک کہتا ہے مجھے بتائیں کیسے کرو گے, مجھے لکھ کے دیں, مجھے پلان بتائیں,
हाँ या कोई कहता है जी मैं आपके चैनल को बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा, बातों से नहीं, वो कहेंगे कौन कौन सी पार्टीज है आपके पास, हाँ किस लेवल पे देंगे, क्या प्राइस होगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सही है। नारे अभी और बातें। इन सारी सियासी जमातों को अगर अवाम से वोट चाहिए तो इन्हें अपने जो माशी मंसूबे हैं मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए वो अवाम के सामने रखने होंगे और उसके बारे में जिक्र करना होगा और अपनी संजीदगी दिखानी होगी कि आप वाकई इस मुल्क को इन हालात से निकालना चाहते हैं और इन अवाम के इन हालात को देख के आप फिक्रमंद भी हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।